بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ مسجد کی طرف بڑھے، کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر سے حضرت حسن اور امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے تو بے چینی کے عالم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف بڑھے۔ دروازے پر دستک دی تو فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹا دروازہ کھولو، میں تمہارا بابا جان ہوں۔ فاطمہ الزہرا کہنے لگی کہ ابا جان معاف کر دے، میں دروازہ کھولنے کے قابل نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں ہے جس سے میں سر ڈھانپ سکوں، میرے پاس چھوٹی سی چادر ہے، میں سر ڈھانپتی ہوں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتی ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینکی اور بولے بیٹا یہ چادر اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جان کی چادر اٹھائی اور اپنے سر پر اوڑھ لی، اپنے جسم مبارک کو ڈھانپ لیا، پھر اب دروازے تک آئی، دروازہ کھولا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا کہ فاطمہ الزہرا کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے پڑے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ الزہرا بیمار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹی کیا وجہ ہے، تمہارا رنگ کیوں پیلا پڑ رہا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی اور کہنے لگی ابا جان میرے شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج تیسرا دن ہے، میں بھوکی ہوں، اس لیے کمزوری ہو گئی ہے، اسی وجہ سے رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو حوصلہ دیا اور فرمانے لگے کہ بیٹی حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، یہ کیوں رو رہے تھے؟ میں پریشان ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ ابا جان کیسے نہ روتے، آج تیسرا دن ہے، یہ بھی بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنی انگلی مبارک حضرت حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی انگلی مبارک کو چوسنے لگے تو خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن علیہ السلام کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، حضرت حسن علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذانوں کی آوازیں بلند ہوئی، ادھر فاطمہ الزہرا نے جائے نماز بچھائی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو فاطمہ الزہرا گر پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگے ہوئے گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو اٹھایا اور پوچھنے لگے کہ بیٹی فاطمہ کیا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی ابا جان یہ دیکھے میں نے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج تیسرا دن ہے، میں بھوکی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اپنے جائے نماز کو اٹھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جائے نماز کو اٹھایا تو جائے نماز کے نیچے سونا ہی سونا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اس میں سے جتنا سونا چاہو لے لو، لیکن یاد رکھنا آخرت کے دن تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اس سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور یہ کہہ کر ٹھکرا دیا ابا جان مجھے اس سونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے میں آخرت میں اپنے رب کے حضور جواب دہ ہوں، میں اسی حال پر خوش ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور بولے بیٹی فاطمہ یہ دیکھو میں نے بھی پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تیرے ابا جان بھی آج چوتھا دن ہے، بھوکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے کیوں رہتے تھے؟
تھے انہوں نے سونے چاندی کو کیوں ٹھکرا دیا؟ اگر وہ چاہتے تو پہاڑ بھی سونے کے بن جاتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت یہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان و شوکت کی زندگی گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیری کی زندگی کو پسند فرمایا اور دنیا کی رنگینیوں کو ٹھکرایا اور صرف آخرت کی فکر فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔